السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیبہ آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب. اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ایک تو ٹھیک بھی ہوں گے اور آج کا جو آپ کا دن ہے وہ بھی اچھا گزرے گا. تھوڑا سا ہیسل میں گزرے گا لیکن اچھا گزرے گا. اور کہیں آپ کا دل بوجھل ہے, کوئی اداسی سی ہے, کوئی تھکن سی محسوس ہو رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جناب. بہت سے لوگوں کا آج سے ویکنڈ بھی شروع ہونے جا رہا ہے اور ویسے بھی کل سے رمضان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور رمضان کی برکت سے سب بہترین ہو جائے گا ہم سب کی زندگیوں میں. ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ جو مایوسی ہے نا, یہ آج کل روٹین کا حصہ بن چکی ہے ہماری. نہ صرف روٹین کا بلکہ کچھ لوگ تو اسے اپنی ذات کا حصہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے. اس مایوسی کو کیسے ختم کیا جائے اور کیسے ہر وقت اپنے آپ کو انرجیٹک رکھا جائے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جناب زندگی کبھی ہموار نہیں ہوتی ہے. کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی کامیابی تو کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی مایوسی کو اپنی طاقت پر حاوی ہونے دیتے ہیں یا اسے نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زندگی میں نا کچھ مقصد پیدا کرنے ہوں گے کیونکہ بے مقصد زندگی بھٹکتی رہتی ہے اور مایوسی میں ڈوب جاتی ہے. تو کوئی ایسا خواب, کوئی ایسا ہدف ہماری زندگی میں ضرور ہونا چاہیے جو ہمیں جب ہم صبح بستر سے اٹھیں اور وہ ہمیں مجبور کرے, جو ہمارے دل کو زندگی کی روشنی سے بھر دے اور ہم چاہیں کہ جناب ہم اس مقصد کے لیے جد و جہد کریں, محنت کریں. دوسرا کہ اپنے جسم کو متحرک رکھیں, ایکٹیو رکھیں, کیونکہ سستی اور تھکن جو ہے نا وہ اکثر ہمارے خیالات کو بھی کمزور کر دیتی ہے. چہل قدمی کریں, ورزش کریں, سورج کی روشنی میں وقت گزاریں, تازہ ہوا میں سانس لیں کیونکہ جسم کی تندرستی ہی ذہن کی تازگی کی بنیاد ہے. تیسری چیز کہ اپنی سوچ کا زاویہ بدلیں, وسعت دیں اپنی سوچ کو. زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں مگر ہر پریشانی کے اندر ایک نیا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر ہم ہر ناکامی کو ایک نئے آغاز کے طور پر دیکھیں تو ہمارے جو راستے ہیں نا وہ خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں. چوتھا کہ جناب شکر گزاری کو اپنا شعار بنائیں. جب ہم اپنی نعمتوں پر غور کرتے ہیں نا تو مایوسی خود بخود کم ہو جاتی ہے. جو کچھ بھی آپ کے پاس, جو کچھ بھی ہے اس وقت, اس پر شکر ادا کریں. تو یہ تو آج کی ضروری چیزیں تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. ابھی آگے بڑھتے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بابرکت اور پر رونق دنوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے. کل سے اگلا پورا ایک مہینہ جو ہے نا ہم سحر و افطار کی تیاریوں میں گزاریں گے. سحروں اور افطار کی تیاری میں نہ صرف بہت محنت لگتی ہے بلکہ بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ فٹافٹ چیز ہو جاتی, ورنہ ایسا نہیں ہے. وقت درکار ہوتا ہے. کبھی کبھار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جناب سحری میں کسی کی آنکھ بھی نہیں کھلتی ہے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے جو لوگ خاص طور پر جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں وہ افطار کے لیے ہمیں بہت کم وقت ملتا ہے. تو ایسے میں کون سی ڈشز ہیں جو کہ ہم کم وقت میں تیار کر سکتے ہیں, ایسی کون سی ریسیپیز ہیں یا ایسی کون سی چیزیں جو ہم بنا کے رکھ سکتے ہیں جو ہماری سحری یا پھر افطاری کے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے شیف عائشہ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ پروفیشنل ہیں اور ان سے بات کریں گے آج کے اس ٹاپک کے بارے میں. عائشہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. عائشہ رمضان آنے والا ہے, کل سے ہم جو ہے نا وہ سحری اور افطاری کریں گے. تو پتہ ہے آپ کو دسترخوان لگتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں وہ مصروف ہو جاتے ہیں جن کی جاب ہوتی ہے جیسے کہ ہم لوگ ہیں. ہم نے کل سے ایک نئے کہہ لے کہ چیز کا آغاز کرنا ہے کہ ٹرانسمیشنز کرنی ہے. تو ہم ایسی کون سی چیزیں, کون سی ایسی آئٹمز جو ہے نا وہ گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں ایک تو جو ہیلدی بھی ہوں کھانے میں اور اس کے اوپر اتنا ٹائم بھی نہ لگے کہ ٹائم بھی کی بچت بھی ہو جائے ہماری. اچھا, اس طرح سے تو بہت ساری آئٹمس ہیں جو ہم لوگ کھانا پسند کرتے ہیں ہم ہر رمضان کے اندر, جس کے اندر مجھے لگتا ہے جو فرض ہیں چیزیں, پکوڑے, سموسے, رول, ہاں بہت سارے لوگ کچوری بھی پسند کرتے ہیں. تو اس کو بہت آسانی سے ہم ہیلدیئر ورژن بنا سکتے ہیں. اچھا, لائک آپ اپنی فیلنگ کو بہت ہیلدی رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر گرل چکن کا استعمال کریں, آلیو آئل کا استعمال کریں, اسپائسز ایسے لیں جو آپ کے لیے ہیلدیئر ہوں. ٹھیک ہے,
مجھے لگتا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسپائسیز بھی آپ اپنے گھر میں پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیں. اچھا مطلب جیسے کہ فار ایگزامپل بلیک پیپر آپ خود اسے کرش کر سکتے ہو, چلی فلیکس کو آپ خود کرش کر سکتے ہو, بیکاز جب ہم لوگ مارکیٹ سے لیتے ہیں تو اس کے اندر بہت کیمیکلز ہوتے ہیں. رمضان پورا مہینہ اس طرح سے ہے کہ لائک یو ہیو ٹو ڈیٹاکس یور سیلف, ٹھیک ہے, تو جتنا آپ اپنے آپ کو آرگینک رکھ سکتے ہو, پروسیس چیزوں سے دور رکھ سکتے ہو اپنے آپ کو, آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. سملرلی جو چیزیں ہماری فرائیڈ ہیں ان کو آپ ایئر فرائی کر لیجیے یا بیک کر لیجیے. ایون کہ پکوڑے تک بھلے تک ایئر فرائی یا بیک ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بالکل. سموسہ پٹی یا رول پٹی کو ہم اس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں کہ جو اس کی پٹی بازار سے ملتی ہے وہ ہم خود پریپ کر لیں, پہلے سے کر لیں, اور اس کا جو استعمال ہے وہ ہم لوگ ویٹ میں کر لیں انسٹیڈ کہ وہ میدے کی بنے. اچھا ویٹ میں بنا لیں. بالکل. مور ہیلدیئر آپشنس بھی موجود ہیں ہماری سحری کے لیے, افطاری کے لیے. فار ایگزامپل آپ ہمس کا استعمال کر سکتے ہو. اٹس ویری پروٹین فلڈ, ٹھیک ہے. یہ چنے سے بنتا ہے, سفید چنوں سے بیسیکلی یہ بنتا ہے. اس کے اندر طحینی جاتا ہے جو کہ اس حصے میں پیسٹ ہوتا ہے ود آلیو آئل, گارلک, اے لاٹ آف تھنگس جو کہ بہت ہیلدیئر آپشنس ہیں. پاکستان کے اندر مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑی زیادہ فرائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن اگر باہر دیکھا جائے ابراڈ میں تو ان کی بہت زیادہ ہیلدیئر آپشن ہے. دے لائک ایٹنگ پوٹیٹو سوپ, لینٹل سوپ, جو کہ بہت فلڈ ود پروٹینز ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ گرل چکن کا استعمال کریں, گوشت کا استعمال کریں, کیلریز کو دھیان میں رکھتے ہوئے, بیکاز a lot of times لوگ جو ہیں وہ اپنا ویٹ بھی بہت زیادہ گین کر لیتے ہیں. ہاں یہ فرائیڈ آئٹم کھا کے بہت ساری چیزیں پہلے سے پریپ آپ کی ہو سکتی ہیں. اچھا اب جیسے آپ نے بات کی کہ ہم گرل چکن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں, تو گرل چکن کے لیے کیا ریسیپیز کا ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو جلدی جلدی بن بھی جائے؟ اچھا اس کا سمپل سا وے یہ ہے کہ آپ نے چکن کو لیا اور آپ نے اس کے اندر اس میں بریسٹ پیس لینا ہے, بریسٹ لے لیجیے یا تھائی لے لیجیے, بون لیس, ٹھیک ہے. دونوں بہت اچھے ہیں, دونوں لین ہیں بیسیکلی. لین پروٹین آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے, رائٹ. اس کے اندر سالٹ, بلیک پیپر, تھوڑا سا ٹرمرک, چلی فلیکس, تھوڑا سا سویا سوس اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں, گارلک پاؤڈر استعمال کر لیجیے یا کرش گارلک آپ لے لیجیے. اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے ود آلیو آئل یو کین فریز اٹ. اچھا بالکل آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں میرینیٹ کر کے کہ آپ کتنے ٹائم کے لیے اس کو کر سکتے ہیں؟ لائک اپ ٹو مور دین اے منتھ ناؤ. بالکل. ویسے تو چکن کو آپ 6 months تک فریز کر سکتے ہو, بہت ایزیلی ڈیپ فریز کر سکتے ہو. یا تو آپ کا بہت ساری جو چیزیں وہ حل ہو سکتی ہیں بائی جسٹ ڈوئنگ دیٹ. اچھا اس کو آپ نے نکالا جب آپ کو ضرورت پیش آئی, اس کو آپ نے سینڈوچز میں ڈال دیا. لیکن اس کو پھر ہم ڈیپ روسٹ کیسے کریں گے؟ اگر ہم نے فریز کیا ہوا ہے, اس کو ہم نے فریزر سے نکالا ہے اس چکن کو, گرل چکن کو جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہے, تو اس کو ڈیپ روسٹ کیسے کریں گے؟ ابھی چونکہ موسم اچھا ہے تو آپ اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہو فار لائک 1 or 2 hours, یا پھر آپ اس کو فریج میں اوور نائٹ ڈی فروسٹ کر سکتے ہو بہت ایزیلی. اچھا مطلب فریزر سے نکال کے آپ فریج میں رکھ دو تو وہ اوور نائٹ ڈی فروسٹ ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جائے گا. اب ان کے ساتھ ساتھ چنے کی چاٹ بھی بنتی ہے, ہماری فروٹ چاٹ بھی بنتی ہے, اور ساتھ ساتھ دہی پکوڑیاں بھی بنتی ہیں, دہی بھڑے کہتے ہیں, دہی بھلے کہتے ہیں, ہر کوئی اپنا اپنا اس کا نام لیتا ہے. تو اس کو کس طرح ہیلدی وے میں ہم لے کر جا سکتے ہیں؟ بھلے آپ چوز کیجیے آئدر بیسن کے یا ماش کی دال کے. اچھا اس کو آپ پہلے سے بنا کے فرائی کر کے آپ اسے فریز کر سکتے ہو. اچھا فریز کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ ہاف ڈن کر کے اس کو فریز کرنا ہے یا فل ڈن کر کے؟ فل ڈن کیا, اس کو فل فرائی کیا. ایون کہ بیسن کی پکوڑیوں کو بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایون آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کبھی کسی کے گھر جاؤ تو پکوڑی باہر سے آئی ہوتی ہے. اس کو بنانا انتہائی آسان ہے, اینڈ اٹ ڈزنٹ ٹیک اے لاٹ آف ٹائم آنیسٹلی. تو آپ ان دونوں کو فریز کر سکتے ہو. اس کو جب آپ نے تھا کرنا ہے, باہر نکالا, وہ پگھلا, تھوڑا سا پانی لیا, اس کے اندر اس کو آپ نے سوک کر دیا. آفٹر سم ٹائم اس سے سارا جو پانی کا رس ہے وہ چوس لیا, سارا پانی اس کے اندر ابزارب ہو گیا. اس کے بعد جسٹ اسکویز اٹ ود سافٹ ہینڈس اور آپ کے بھلے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہ کافی دیر تک اسٹور کیے جا سکتے ہیں. بالکل رہ سکتے ہیں. اچھا تو اس کو بنانے کے لیے بیسن کے اندر کیا کیا چیزیں, جیسے آپ نے کہا بیسن کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا ماش کی دال کے ساتھ بنا سکتے ہیں؟ اچھا میرے گھر میں میری امی کی جو ریسیپی ہے وہ ماش کی دال کے ساتھ ہے. میرے پورے گھر والے وہی پسند کرتے ہیں.
تو ماش کی دال کو آپ نے بیسیکلی سوک کیا فار 4 to 5 hours کیونکہ وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے. اس کے اندر آپ نے جب سوک کیا اس کو پانی سے نکالا, اس کے اندر آپ نے ایڈ کیا زیرہ, نمک, کورینڈر پاؤڈر, تھوڑا سا بلیک پیپر, اگر آپ نے جنجر ایڈ کرنا اس کی پیسٹ, جنجر گارلک کی آپ ایڈ کر لیجیے, اور اس کو اچھے سے آپ نے ہلکے سے پانی سے بلینڈ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کا آپ نے پیسٹ اس طرح سے تیار کرنا کہ نہ وہ زیادہ تھک کنسسٹنسی میں ہو اور وہ سالڈ بھی نہ ہو, نہ وہ زیادہ تھن میں ہو. اور آپ نے اس کو لائک 1 tablespoon ایچ کر کے ڈیلوپس بنا کے اس کو فرائی کر لیا ان ڈیپ پین. اب وہ بہت اچھے تیار ہوتا ہے, اٹس مور ہیلدیئر. اگر اس کو مزید ہیلتھ آپشن کی طرف لے کے جانا ہے تو آپ اسے بیک کر لو یا ایئر فرائی کر لو. اوکے. اور آپ ان کو بنا کے فل ڈن کر کے بھی ان کو اسٹور کر سکتے ہو تاکہ آپ کا روزانہ جو اگر آپ نے دہی بڑے بنانے ہیں تو آپ کے پاس اسٹور پڑی ہوں چیزیں, آپ اس کو نکالیں اور ایزیلی آپ اس کو بنا سکیں, ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا. تو ہمارے ساتھ شیف عائشہ موجود تھی. عائشہ تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئیں, اور ہم بات کرتے کہ ہم رمضان میں کیونکہ کل شروع ہونے والا ہے تو ہم سحر و افطار میں جو کوئک ریسیپیز ہیں وہ کس طرح بنا سکتے ہیں. اور جناب ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ چست رہیں, تندرست رہیں اور خوش باش رہیں, مگر سوال یہ ہے کہ جناب ایسا ہوگا کیسے؟ کیا صرف اچھی خوراک کافی ہے؟ کیا صرف پڑھائی ہی سب کچھ ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے نا جسمانی سرگرمیاں بھی اتنی ہی ضروری ہیں جتنی ان کی تعلیم ہے, جتنا ان کا کھانا پینا ہے. اگر بچہ سارا دن گھر میں بیٹھا رہے گا, موبائل فون کا استعمال کرے گا, ٹی وی دیکھتا رہے گا, تو اس کی جو صحت ہے اس پر کیا اثر پڑے گا یہ ہم سب جانتے ہیں. کہیں نہ کہیں نہ جسم مضبوط ہوگا, نہ اس کا دماغ مضبوط ہوگا, اور نہ ہی اس کی جو قوت مدافعت ہے نا وہ بڑھے گی. بچوں کو چست اور تندرست رکھنے کے لیے نا بہت سی سرگرمیاں یعنی کہ بہت سی کہہ لیں ایکٹیویٹیز, گیمز ضروری ہیں. کھیل کود صرف تفریح کا ایک ذریعہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ بچوں کے جسم اور دماغ کی نشو و نما کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں, کھیل کود میں ضرور جو ملوث ہوں. اب میں اگر اپنی بات کروں تو ہمارے بچپن میں ہم پڑھتے بھی تھے, ہم اسکول بھی جاتے تھے, ٹیوشن بھی جاتے تھے, ہم قرآن بھی پڑھنے جاتے تھے, ہم کھانا پینا بھی اچھا کھاتے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کھیلتے بھی تھے باہر جا کے. آج کا بچہ کھیلتا نہیں ہے باہر جا کے, اس کو اپرچونٹی بھی نہیں ملتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ مصروف بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. ایک تو پڑھائی بہت زیادہ اس کے اوپر ہم نے لاد دی ہوئی ہے, اس کا بوجھ. دوسرا یہ کہ گیجٹس سے نکل نہیں پا رہے ہیں ہمارے بچے, جس کی وجہ سے جسمانی پرابلمس تو ہو ہی رہی ہیں کہ اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل پرابلم یہ ہے کہ بچے مینٹلی طور پر اسٹرانگ نہیں ہو پا رہے, اعصابی کمزوری ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی نفسیات ہیں نا اس کی بھی بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں انہیں. تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ بچوں کو کس طرح کی سرگرمیوں میں ہمیں انوالو کرنا چاہیے جو کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہو سکتی ہیں, فزیکل ہیلتھ تو ان کی اچھی ہوئے گی. تو اس پہ بات کرنے کے لیے فتیحہ اشرف ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فتیحہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. فتیحہ, جس طرح میں نے بات کی کہ ہمارا جو دور تھا نا اس میں ہم نے سب کچھ ہی کیا ہے, کھایا پیا, بڑا اچھا انجوائے بھی کیا, پڑھے بھی ہم اچھے طریقے سے ہیں, اور اس کے بعد کھیل کود بھی بہت کی ہے کیونکہ تب ہمارے پاس یہ فون نہیں ہوا کرتے تھے, تو ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی کہ بھائی ہم باہر جا کے 1-2 گھنٹے نا اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیل لیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ ایکٹیو رہتے تھے. آج کے بچے کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے, اگر ہے بھی ہے تو وہ اویل نہیں کرتا ہے بیکاز ان کے پاس مختلف گیجٹس ہیں. تو یہ ان کی کہہ لیں کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے یا مینٹل گروتھ کے لیے کس طرح نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ آج کل کے بچوں میں کھیل جو ہے وہ بالکل ہی ختم کر دیا ہے. لائک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کی نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نمبروں کی دوڑ. کچھ والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے, کہ پڑھائی کے آگے انہیں کچھ اور دکھتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہے, بچے جو صرف ان کی لائف جو ہے نا پڑھائی تک رہ گئی ہے. اگر وہ کھیل کود کرنا بھی چاہیں تو پیرنٹس اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ کیوں جا رہے ہیں, یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اگر کھیلنی ہے تو گھر پہ ہی کھیل لو. وہ فزیکل ایکٹیویٹی کی بجائے ویڈیو گیمز کو زیادہ لائک کرتا ہے. ہاں,
ویڈیو گیمز کھیل لو اور باقی ایکٹیویٹی کر لو, لیکن آپ جو ہے ان تمام ایکٹیویٹیز میں نہ انگیج ہو. مطلب وہ فزیکل ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں کہ یہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے, آپ کرو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ یہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے. مطلب اس میں کیا ہو سکتا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے, ہماری برین ڈیولپمنٹ کے لیے کتنی ضروری ہے, اس کی وجہ سے ہماری برین کی فنکشننگ کیسے بہتر ہوتی ہے, یہ بھی تھوڑا بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جتنے بھی والدین کلینک پہ آتے ہیں انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو کھیلنے دیں. اگر آپ کا بچہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ مٹی سے کھیلتا ہے تو اس کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے, اس میں ڈپریشن, انزائٹی, دما کی بیماریاں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں. بچوں کو مٹی میں کھیلنے دیں, انہیں باقی چیزوں کو ایکسپلور کرنے دیں, ان میں ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے. بچے کھیل کھیلتے ہیں, ان کو ہار جیت کا پتہ لگتا ہے کہ زندگی میں ہار بھی ہوتی ہے. اب ایک بچہ آیا, وہ اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. جب میں نے اس سے پوچھا تو اسے یہ پتہ لگا کہ اس نے کبھی زندگی میں کھیل کھیلا ہی نہیں ہے, کہ وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ دوسرے بچوں کے ساتھ سوشل ہوا ہے, انگیج ہوا ہے, اس کو پتہ چلا ہے کہ زندگی میں ہارنا بھی کوئی چیز ہے. نہیں تو اس کو یہ لگ رہا تھا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مل رہا ہے. اس میں سب سے بڑا نقصان کس چیز کا ہے؟ غلط پیرنٹنگ کا, کہ ماں باپ جو ہے وہ بچوں کی تربیت غلط انداز میں کر رہے ہیں. انہیں یہی لگتا ہے کہ کھیل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ زندگی میں بہت ضروری ہے. اچھا, یہ کتنے سال تک جو ہے نا بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے؟ پہلے 5 سال بچے کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے دین میں بھی یہی بات ہے کہ بچے کی جو پہلی ماں کی گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. جو بچہ اس چیز سے سیکھتا ہے وہ اس کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح بچے کے پہلے 5 سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ان 5 سالوں میں بچے نے کچھ بھی نہیں سیکھا, صرف موبائل فون اور ویڈیو گیمز ہیں, تو اس کی ہول پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو نیکسٹ جو ہے اس میں پرسنالٹی ڈس آرڈر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اسی لیے پہلے 5 سال کو زیادہ امپورٹنٹ دی جاتی ہے کہ پہلے 5 سال صرف آپ نے بچے پہ کام کرنا ہے, پھر آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مالی 1 دفعہ پودے لگاتا ہے, بعد میں صرف پانی دیتا ہے, اسی طرح 5 سالوں میں محنت کر لے, بعد میں صرف آپ نے اس کو کرنا ہے, پودے کو نا پانی دینا ہے, آپ کو اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اگر بچے کی اب پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی ہے, 5 سال سے بڑا ہو گیا ہے, وہ موبائل فونز کا استعمال کر رہا ہے, اینگر ایشوز بھی ہیں, ویڈیو گیمز بھی اس کی بہت زیادہ لائک کرتا ہے, باہر سوشل بھی نہیں ہے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے, تو پھر اب ایسے بچے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ بیکاز ایسے بچے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اگریسو بھی ہوتے ہیں, ٹینٹرمز بھی شو کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے بچے کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آتی ہے والدین کی ایکسیپٹنس. ہم لوگ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب کل ہی ایک کیس آیا, اس میں بچے کی ایج جو تھی وہ 8 سال تھی, اور وہ بچہ ٹوٹلی آٹزم تھا, لیکن ماں باپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. سب سے پہلے آپ لوگ ایکسیپٹ تو کریں کہ آپ کے بچے میں کوئی ایشو ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غصہ کر رہا ہے تو نارمل ہے. اس کے بابا بھی اس ایج میں غصہ کرتے تھے, ود دی پیسیج آف ٹائم وہ ٹھیک ہو گئے. ان کا اور اس کے ٹائم زون میں ڈفرنس ہے, اسی لیے سب سے پہلے آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے بچے کے بیہیویئر ایشوز ہیں, تو ان پہ آپ نے کام کرنا ہے. اور یہ کام اکیلا تھراپسٹ کبھی بھی نہیں کر سکتا, یہ مدر, فادر اور پوری فیملی کو مل کر کرنا پڑتا ہے. اب مدر کہتی ہیں کہ ہم تو بچوں کو فون نہیں دیتے, اس کی دادی دیتی ہے, تو اس سے کیا مدر کی مینٹل ہیلتھ بھی ڈیمیج ہوتی ہے, اور فادر جو ہیں وہ بھی ہمیشہ بچوں کو مانتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اگر مدر جو ہے وہ خود مینٹلی فٹ ہوگی تو بچوں کی تربیت بہتر طریقے سے کر پائے گی. اگر وہی اینگر ایشوز میں ہوگی, اس کے موڈ سوئنگز ہوں گے, تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. اگر مدر ایک بات سے روکتی ہے تو پوری فیملی کو چاہیے اسی بات پہ رہیں. اگر مدر نے کہا کہ فون نہیں دینا تو کوئی نہ دے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں دینا, تو فادر کو نہیں چاہیے کہ وہ دے. جی, یہ چیز ہے کہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کس طرح انگیج کرنا ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں, وہ بھی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں, تاکہ وہ فزیکلی بھی ایکٹیو رہیں اور مینٹلی بھی ایکٹیو رہیں. تو فتیحہ اشرف ہمارے ساتھ موجود تھی. فتیحہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئیں. اور جناب, خواتین جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رکن ہے. بچپن سے ہی ہماری پرورش ایسی کی جاتی ہے کہ زندگی میں ساری ذمہ داریاں ہمیں نبھانی پڑتی ہیں, اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے مختلف کرداروں کے درمیان خوبصورتی کے ساتھ, لچک اور عزت کے ساتھ خود کو ڈھال بھی لیتی ہیں. بچوں کی پرورش سے لے کر پیشہ ورانہ ذمہ داریوں تک, تعلیم اور ملازمتوں سے لے کر وراثت سے محروم رکھنے تک, خواتین اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف اور متعدد ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نا بیشتر مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اب خواتین کے ہر کردار کے ساتھ کچھ مسائل جڑے ہوئے ہیں اور کچھ کامیابیاں بھی ہوتی ہیں.
हालात चाहे जैसे भी हों वो मुश्किलात का डट कर मुकाबला करती हैं, हमेशा वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही होती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे माशरे में कभी भी उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। हमेशा उनकी कोशिशों और उनकी कामयाबियों को सराहने की बजाय उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो आज के सेगमेंट में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ख़वातीन ख़ुद को जज्बाती तौर पर मजबूत कैसे बना सकती हैं, या फिर वो जो चाहती हैं वो किस तरह कर सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं उनका ये भी एक माइंडसेट होता है कि जनाब अब तो बहुत देर हो गई है, कि हमने जो बनना था या हम जो चाहते थे ज़िंदगी से वो शायद अब हम अप्रोच जो है ना वो हम नहीं गेन कर सकते हैं, या वो हम काम नहीं कर सकते हैं, कि हमारी उम्र गुज़र गई है या अब टाइम गुज़र गया है। तो क्या टाइम वाकई गुज़र जाता है या उस टाइम में भी आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं? तो इस पर बात करनी है आज हमने, और इस पर बात करने के लिए रेहाना शेर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि लाइफ कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात भी करती हैं। तो उनसे बात करते हैं। रेहाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रेहाना, जिस तरह मैंने बात की कि ख़वातीन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मल्टी फैक्टर्स चीज़ें जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में निभा रही होती हैं। तो मुझे बताएं कि कहीं ना कहीं ख़वातीन बाकी ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते ख़ुद को कहीं भूल जाती है, अपने आप को, अपनी हकीकी ज़ात को भूल जाती है। तो उसमें क्या करना चाहिए उन्हें? या सो मुनीबा, पहले तो ये आई वुड अप्रिशिएट कि इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि ऐसा होता है। मतलब हम ख़वातीन इस कदर बिज़ी होती हैं, और हम में मुझे लगता है अल्लाह ताला ने कुछ एक चीज़ ये रखी भी हुई है कि हम बाकी अपनी फैमिली मेम्बर्स को देख लें, बच्चों को देख लें, हस्बैंड को देख लें, बाकी सिबलिंग्स को देख लें, तो उनको प्रायोरिटाइज़ करते करते हम असल में अपने आप को इग्नोर कर लेते हैं। बट देन अगेन आई वुड से कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को भी तवज्जो दें। अच्छा, यू एग्जिस्ट टू, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें एक नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ जी। अगर आप अपने आप को ही इग्नोर कर देंगे तो हाउ यू बी एबल टू गिव टू अदर्स? जी, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करें, अपने आप को टाइम दें, थोड़ा रेस्ट करें, पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें। एंड दैट इज़ द पॉइंट एक्चुअली, जब आप फील करते हैं वो एक चीज़ कि यस तुम में भी कुछ है, यू नो, यू आर हियर फॉर अ पर्पस टू। ठीक है, जब आप वो रिफ्लेक्शंस करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शंस करते हैं, जब आप जर्नलिंग करते हैं, जब आप थोड़ा सा टाइम नेचर में स्पेंड करते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली व्हेन यू गेट टू नो कि यस मेरा भी कोई पर्पस है, मेरा भी कोई पर्पस है ज़िंदगी का जो मुझे हाँ करना है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें अब जिस तरह मैंने बात की कि बहुत सी ख़वातीन अभी हमें देख भी रही होंगी तो रिलेट भी करेंगी कि एक तो हमारी ज़िंदगी का पर्पस होता है, कहीं ना कहीं वो इन जिम्मेदारियों में पीछे रह जाता है, हम उसको नहीं केटर भी कर पाते हैं। तो एंड पे जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो बहुत सी ख़वातीन कहती हैं जी अब तो बहुत लेट हो गया, या फिर मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, हम 40s में चले गए हैं या 50s में चले गए, तो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब वक्त भी गुजर गया है। तो क्या वाकई ऐसा होता है कि उस टाइम पे भी वो कर सकती हैं अगर उन्होंने कुछ करना है तो? एब्सोल्युटली। आई ऑलवेज कीप सेइंग, मुझसे लोग एज ए कोच ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि ओ अब तो हमारी एज इतनी हो गई है, तो यू नो हम अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं, तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अस टू यू नो टेक अ न्यू स्टार्ट। बट आई ऑलवेज से इट्स नेवर टू लेट टू री इन्वेंट योरसेल्फ, इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ चेंज। I mean, if you see Connell को आप देख लें, Connell Sanders, he started KFC at the age of 65. और फिर अगर आप J.K. Rowling की बात करें तो she wrote the book Harry Potter in her 30s. Yeah. So it's never too late. I mean, she you know kept doing struggle for so many years. लेकिन at the end of the day she was able to be successful. ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि it's never too late. अच्छा, Yeah. कभी भी आप उसको शुरू कर सकते हो, री इन्वेंट कर सकते हो अपने आप को। Absolutely. लेकिन री इन्वेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? आपको अपनी भी तो एक पावर चाहिए ना री इन्वेंट करने के लिए, तो उसके साथ साथ क्या क्या फैक्टर ज़रूरी हैं?
وہ فیکٹرز جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سیلف ریفلیکشن کریں بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو آپ کی سراؤنڈنگ میں سپورٹیو لوگ مل گئے نا دین یس وہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. سم ٹائمس ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, بٹ وین وی ایکچولی میٹ رائٹ پرسن, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ ایک چیز آپ کو ملتی ہے. سم ٹائمز وہ آپ کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرا رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو جگاتا ہے کہ یار اب فار ایگزامپل ہم ایک جنرل کانورسیشن کر رہے ہوں کسی روم میں, ایسے ہی جسٹ ہم ملے. فار ایگزامپل ابھی ہم اسٹوڈیو میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو آئی واز میٹنگ سو مینی ادر پیپل آلسو. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کنیکٹ کرتے ہیں نا کسی اچھی وائب والے پرسن سے, اچھا اب شاید بات کچھ اور طرف چلی جائے, بٹ دین اگین آئی وڈ سے کہ آئی کیپ سیئنگ دس آلسو ٹو دی پیپل کہ میک پازیٹیو کنیکشنس. یا اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں ایسے لوگوں سے جو پازیٹیو وائبس دیتے ہیں, جو اچھی بات کرتے ہیں, ناٹ دا گاسپس جسٹ, ٹھیک ہے. سم ٹائمز وہاں سے آپ کو بہت آپ کا جو پوٹینشیل ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے. دے ٹیل یو ایکچولی کہ او یار منیبہ آپ کی یہ چیز بڑی اچھی ہے, اینڈ دیٹس دا مومنٹ وین یو ایکچولی ریئلائز کہ یس دس از سم تھنگ جو میرے میں ہے, ان بورن ہے, میں اس کو تھوڑا سا اگر پالش کر لوں نا تو دین دیٹس ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ایٹ دا نیکسٹ لیول. جی جب بھی آپ کو لگے کہ بھائی اب ہمیں کچھ نیا کرنا ہے, ری انوینٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, بس جائیں, گو ود دا فلو, کچھ نہ دیکھیں کہ ادھر ادھر کیا ہے, ایج کیا ہو گئی ہے, بھائی آپ بس کر دکھائیں. ہمارے ساتھ ریحانہ شیر موجود تھی, لائف کوچ ہیں, اور ان سے ہم نے بات کی. ریحانہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر, اور بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ رمضان کی آمد سے پہلے جو معاملات طے کیے جاتے ہیں ضلع انتظامیہ کی طرف سے, حکومتوں کی طرف سے, تو پنجاب حکومت اس حوالے سے کیا انتظامات اور اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے, خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر؟ تو جناب ریلیف پیکج کی فراہمی جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں جو ہے رمضان ریلیف سٹالز پر مارکیٹ ریٹ سے 22 روپے فی کلو چکن پر ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے, ایسا کہنا ہے سلما بٹ معاون خصوصی ہیں مریم نواز کی. تو کیا واقعی اشیاء خورد و نوش کے اوپر جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے شہر لاہور میں عوام کو؟ تو اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب 10 سال گزر گئے ہیں لیکن پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں نا وہ تاحال التوا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کو بھی ہم آج تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کریں گے, ڈسکشن میں لے کر آئیں گے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف رپورٹر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. عمران صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. عمران صاحب کل سے آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا, روزہ ہم رکھیں گے, تو اس سے پہلے تیاریاں ہماری تو مکمل ہیں, ٹھیک ہے, رمضان کے حوالے سے حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں, ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے عوام کو. دیکھیے منیبہ سے بہت شکریہ آپ کا. ہفتے کے جو شروع تھا اس میں بھی آغاز میں بھی آپ کو بتا دیا تھا, اور ہفتے کا اختتام جو ہے آج ہو رہا ہے, اور کل ماہ سیام شروع ہو جائے گا, اور برکتوں کا مہینہ ہے. اور زبردست یہ بات ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک طریقے سے چلیں گے, سحری کریں گے, افطاری کریں گے, اور زبردست طریقے سے جو ہے قیام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. مگر اب آپ بات کر رہی ہیں شہر لاہور میں جو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے جی, بڑا ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے, بڑے بڑے پیکیجز دیے جا رہے ہیں. 10,000 روپیہ اس تو تحریم سے جو ہے وہ گھر میں جائے گا, اور ماہ سیام میں جو ہے اس مقدس مہینے میں لوگوں کے گھروں میں 10,000 روپیہ 30 لاکھ خاندانوں کے گھروں میں جائے گا. بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے بات لوگوں کی خریداری کی, جو کہ سارا مہینہ جو ہے لوگوں کو لاہور شہر میں 10 ماڈل بازار, رمضان بازار, ریلیف بازار میں جانا پڑے گا, جو کہ لوگوں سے بعض لوگوں کے گھروں سے 20 کلومیٹر دور ہیں, بعض لوگوں کے گھروں سے 10 کلومیٹر دور ہیں, بعض لوگوں کے گھروں سے
30 کلومیٹر دور ہیں. اور دیکھیں نا, اگر ایک ہربنس پورہ ہے, ایک شاد باغ ہے, ایک ٹاؤن شپ ہے, ایک اڈا پلاٹ رائیونڈ میں ہے, ایک سمد آباد میں ہے, یعنی کہ اس طرح سے نا دور دور ہے. اربن ایریاز میں بہت کم بازار آئیں گے, بہت کم بازار ہیں. جیسا کہ ہر سال جو ہے 31 رمضان بازار لگائے جاتے تھے, جو کہ اس دفعہ 50 کے قریب لگائے جانے تھے, کیونکہ ضرورت ہوگی نا. لیکن ان کو اتنا ریڈیوس کر دیا کہ بھائی وہ 10 رہ گئے. نہیں, یہ ماڈل بازار آپ کا پورا سال چلتا ہے. اسی کو انہوں نے کہا کہ ریلیف پیکیج یہاں پہ دے دیں. یہاں پہ اشیاء خودنوش کے چھوٹے چھوٹے سٹال لگا دیں, یہیں پہ مرغی کی بیف کی جو ہے وہ مٹن گوشت لگا دیں, سٹال لگا دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہیں پہ سبزیاں پھل لگا دیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ اور میں جاتے ہیں, فرض کریں آپ کے گھر والے جاتے ہیں, میرے گھر والے جاتے ہیں, تمام لوگوں کے گھر والے جاتے ہیں, تو اتنی لمبی لائنیں ہیں. اور جو ہمیں یہ اب آ رہے ہیں نا, جو دعووں والے ٹکر آ رہے ہیں, ان کو ہم دعویٰ ٹکر کہتے ہیں, کہ ہم نے اتنے لوگوں کو اتنی سبزیاں, اتنی کلو من کھجور دے دی. وہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ماڈل بازار میں جو سہولت سٹالز لگائیں گے 2,20,000 لوگوں نے وہاں پر صحیح کہہ رہے ہوں گے, خریداری کی ہے. میں کہتا ہوں صحیح کہہ رہے ہوں گے. ان کے پاس تو ایک روٹین میں جا رہا ہے, جو وہ بھیج رہے ہیں وہ انٹری ہو رہی ہیں. مگر مقصد یہ ہے کہ 1.5 کروڑ کی آبادی میں 2 لاکھ لوگوں نے یہ خریداری کی ہے. اور کیا وہ اسی وقت ہو گئی ہوگی؟ یہ تو آپ کریانہ سٹور پہ بھی جائیں نا. اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی گلی محلے کے کریانہ سٹور, میگا سٹور, جتنے بھی سٹورز ہیں وہاں پہ چلے جائیں, تو وہاں پہ لوگوں کا رش ہے. اور رش کیوں ہے؟ کہ وہ رمضان کی خریداری کر رہے ہیں. پہلے عشرے کی کہ 10 دنوں کے لیے ہم گھر کے لیے آٹا, دال, چینی, جو بھی چیزیں لے سکتے ہیں, گھی وغیرہ سب کچھ لے لیں. اب کچھ مہنگا لے رہے ہیں, کچھ سستا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور حکومت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں. ہم کب کہتے نہیں دے رہے, مگر مہنگا ہو رہا ہے. دیکھیں مرغی دیکھیں, عام مارکیٹ میں 700 روپے کلو ہے, اور یہاں پہ صرف 22 روپے فی کلو کم اس کی 500. دیکھیں یہی تو بات آ گئی. صافی مرغی کہہ رہا ہوں 700 روپے کلو ہے, 586 روپے جو ہے وہ انہوں نے کہا, اور اس میں انہوں نے کہا 22 روپے کم. کہاں پہ 22 روپے کلو کم ہے؟ میرا کوئی اگر آواز سن رہا ہے تو مجھے ساتھ لے جائے, وہاں پر خود جا کے دیکھ لے وہ 22 روپے کلو کم کیسے دے رہے ہیں. یہ ان سٹالز کی بات کریں نا جو بازاروں میں, سٹال کے علاوہ عام بازار میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ 22 روپے کم دیں, لیکن کہیں پہ بھی نہیں مل رہی ہے, کہیں پہ بھی کم نہیں ہے. اچھا دیکھیں یہ جو چور بازاری چل رہی ہے نا, یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے, اسٹیک ہولڈرز کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم جو لوگ روزوں میں کھائیں گے, ہمیں اس کی برکت سے پورا سال پیسے ہی ملنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کریں, آپ لوگوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. یہ ہوتا اتنا ہوتا تو کیوں یہ نہیں یہ کرنا چاہیے. یہ دیکھیں اگر آپ نے بازار لگا دی ہیں, ہم تنقید کرتے ہیں, ہمارا رائٹ ہے, کیونکہ ہمیں لوگ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں ہمارا کہ ریلیف تو دے دیا ہے انہوں نے, اب کہاں پہ ریلیف مل رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. بالکل کون سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, ہم جا کے اٹینڈ کرتے ہیں, ہم جا کے کہتے ہیں کہ جی گرام فروشی عام ہے. تو آپ دیکھیں مجھے بتائیں کہ دودھ کا ریٹ کیا ایک ہے, کیا دہی کا ریٹ ایک ہے, کیا گوشت کا ریٹ ایک ہے, کیا مرغی کا ریٹ ایک ہے. آٹے اور چینی کے انہوں نے کہا ہے جی اس میں بھی جو جی آٹے دیکھیں چینی کی بات سن لیں, 130 روپے فی کلو ہے. شناختی کارڈ پہ آپ کو فی کس جو ہے 5 کلو ملے گی. اب یہ دیکھیں کہ کہاں پہ مل رہی ہے مجھے نہیں پتا چل رہا, عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا. یہ ماڈل بازاروں میں ماڈل بازار ٹوٹل ان کا جی 18 سٹال لگائیں گے. اچھا یہ بھی کون کر رہا ہے؟ شوگر مل انڈسٹری کر رہی ہے. اب کس کے تعاون سے کر رہی ہے؟ کوئی جو ریٹ قائم کرنے والی محکمہ ہے وہ شو ہی نہیں ہوتا. اب ایک آدھا محکمہ جس کے اوپر ایک بھار ڈلا ہوا ہے, میں تو کہتا ہوں صدیوں سے ڈلا ہوا ہے, زرعی انتظامیہ. آ جا کر ہم ان کو پکڑتے بھی تو کہتے ہیں جی ہمیں تو پیچھے سے یہ کہا گیا, ہم تو یہ کروا رہے ہیں. اب جو کروا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں, وہاں پہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ساری برکتیں ادھر ہی آ گئی ہیں. وہ کسی کی مجال ہے کوئی چیز ان کے سامنے مہنگی بیچ جائے, اور بلکہ اور 2 روپے اور سستی کر دیتے ہیں. یعنی کہ کسی فلاں صاحب آ رہے ہیں, جی فلانے صاحب آ رہے ہیں, وہاں پہ تو پہلے بھگدڑ مچ جاتی ہے. اب یہاں تو اچانک جائیں, میں بھی اچانک جاؤں تو پھر بھی کوئی اور بات ہے, ایک روٹین میں. اب اس سے پہلے فوج در ظفر موج وہاں پہ پہنچ جاتی ہے, اور یہ مہنگی کوئی چیز نہیں بیچنی. آپ ماڈل جو ریڈی بازار ہے وہاں پہ دیکھ لیں, اگر کوئی جا رہا ہوگا تو وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ ریٹ ٹھیک ہو جائیں گی اسی وقت ہی. ریٹ لسٹ کے مطابق شام کو بھی بک رہے ہوتے ہیں, جو سی کیٹیگری کے پھل ہوتے ہیں, سی کیٹیگری کی سبزیاں پھل ہوتے ہیں, شام کو بھی اسی ریٹ لسٹ کے مطابق بک رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں بکنے چاہیے. اچھا
पता है क्या है कि वो फलाने साहब आ रहे हैं, फलाने साहब आ रहे हैं, फलाने साहब का दौर है, तो उनसे पहले जो एक फौज पहुंच जाती है कि महंगी नहीं बेच रही तो तुम्हारी ये बाजार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो हम तो वो फौज पहले क्यों नहीं पहुंचती है? ये चीज अब यही तो सिर्फ साहब जी के आने से पहले क्यों पहुंचती है, बाकी दिनों में क्यों नहीं होती है? 79 में स्टेट्स हैं इस वक्त के मुताबिक, जो आज तक जो साइनिंग अथॉरिटी के मुताबिक 79 में से हमने उसने देखा कि 8-10 में स्टेट्स ऐसे हैं जिनको नहीं होना चाहिए था कानून के मुताबिक। चले जी वो लग गए, मगर रिट कहाँ पे नजर आ रही है? कहीं पे भी नजर। अच्छा मुझे बता दें कि चले मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी से पूछ लें, आप बता दें आपको कहीं पे आप गए हो तो आपको आपने कोई शॉपिंग की हो तो आपने कहा कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया। देखिए मैं कहीं से दही लेता हूँ तो एक दुकान पे रेट कुछ और होता है, और नहीं उसी दुकान के अगर मैं 50 मीटर की दूरी पे एक और दुकान पर जाता हूँ तो वहाँ पे रेट कुछ और है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैं वहीं से देखिए आपका दही दूध रमजान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अंडे देख लें, अंडे जो हैं वो 286 रुपए दर्जन, यानी कि इतने ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। आप आम दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे बात ही कुछ और होगी। अब ग्राम फरोशी का आलम ये है कि हम कहते हैं महंगाई अपनी जगह पे है, मगर रिलीफ पैकेज अपनी जगह पे। ग्राम फरोशी की वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हुकूमत पर असरअंदाज हो रहा है, महकमों पर असरअंदाज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है आम आदमी पर इससे ना जो है ये मुतासर हो रहा है। 10 साल तो गुजर गए हैं कि बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो रहे हैं, तो कभी इम्कान है कि 2025 में करा लिए जाएं, तो देखते हैं कि होते हैं कि नहीं होते हैं। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब कुछ अब अदालती इस्लाहात के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अदालतों पर मुकदमात का बढ़ता हुआ दबाव और वकला के रवैये जो है ना साइलिन को इंसाफ दिलाने के लिए, साइलिन इस वजह से परेशान है कि जनाब हमें इंसाफ बर वक्त नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा होता है। उसके साथ साथ वकला ने अभी तक अगर देखा जाए तो अदालती इस्लाहात के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं, किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि इन इक़दाम को यहाँ पर जो मामलात हैं अदालती उनको बेहतर बनाया जा सके। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आज हमने डिस्कशन में लेकर आना है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक तो मोहम्मद अशफाक मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। अशफाक साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ आज हमें इरफान सादिक तारड़ साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो कि वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के। तो इरफान साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही ठीक होंगे। तो सबसे पहले अशफाक साहब आप ही से जानना चाहूँगी, क्या मामला है, रमज़ान भी शुरू होने वाला है आपको पता है, तो ये जो अदालती इस्लाहात के बारे में हम बात करते हैं तो क्या मामलात है, किस तरह के इस्लाहात की ज़रूरत है हमें, अगर अब आज की बात कर ली जाए? जी बिल्कुल, इस्लाहात तो आपको पता है कि होनी रहनी चाहिए ताकि जो सिस्टम है वो चल सके। सबसे पहले जो हमारे साथ जो बैठे हैं इरफान सादिक तारड़ साहब, अभी नए रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल, तो इनसे ही हम सवाल करेंगे। एक तो वकला की जो आए रोज़ हड़ताल है, हम देखते हैं कि जिस दिन हड़ताल कॉल होती है उसी दिन हज़ारों मुकदमात बगैर कार्रवाई के मातहत अदालतों में मुलतवी कर दिए जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि हड़ताल करने की जो वजह है वो बिल्कुल ही मामूली सी थी, उससे आम साइलिन का कोई ताल्लुक नहीं। अभी तक ये हड़ताल कल्चर ख़त्म नहीं हुआ है वकला? हाँ, मतलब हो नहीं रहा उस तरह से। और दूसरी जो बात थी, एक जो खुशाइन बात है, पंजाब बार कौंसल का ये दरीना मुतालबा रहा है, वकला तंजीमों का ये मुतालबा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियों को फिल फोर किया जाए। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा ने इस मुतालबे को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि उससे भी आगे जाके यानी अब सिर्फ 13 असामियाँ खाली रह गई हैं। 47 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं, और जो जजेस लेकर आई हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, वो भी ऐसे साफ और शफाफ किरदार की हामिल शख्सियत हैं जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो यकीनन एक तो मुकदमात की तादाद कम करने में मदद मिलेगी और केसेस की समाअत भी तेज़ी से होगी। दूसरी बात यह है कि अब रिसेंटली चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये बात की थी कि पंजाब में चूँकि 14 लाख से ज़ायद मातहत अदालतों में मुकदमात हैं, तो उनको निपटाने के लिए डबल शिफ्ट में यानी दिन और रात को अदालतें लगाई जाएंगी। तो उसमें हुआ ये, पहले तो हम देखते थे लगा करती थी, जी बिल्कुल, बस वो फिर प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की रिक्वेस्ट पर तमाम जो सूबे भर के सेशन जजेस थे, मातहत अदलिया के जजेस थे, उनसे
رائے مانگی گئی. صحیح. تو مجموعی طور پر جو ججز کی تعداد ہے وہ 1747 ہے. اس میں سے 768 ججز نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ ہم, باقیوں نے نہیں کیا. 979 نے ڈس ایگری کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم رات کو نہیں کام کر سکتے. تو جب یہ رپلائی ان کے پاس چلا گیا چیف جسٹس صاحب کے پاس, تو انہوں نے پھر جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں وکلا, انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں کہ کیا وہ رات کو عدالتیں لگانے کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں, تعاون کریں گے. مقصد صرف ایک ہے کہ سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی ہے. 14 لاکھ سے زائد کیسز ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ ہر سال 1.5 لاکھ مقدمات اگر نمٹائے جاتے ہیں نا تو اتنے ہی مقدمات نئے دائر ہو جاتے ہیں. تو وہ جو 14 لاکھ والا فگر ہے وہ نہیں کام ہو رہا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ 13 لاکھ جو مقدمات. یہ عرفان صاحب سے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. عرفان صاحب, آپ لوگ ریڈی ہیں اگر یہ عدالتیں لگ جاتی ہیں؟ ایک اور بات جی جی, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, عرفان صاحب سے فائدہ اٹھائیں گے, کہ جو جعلی وکلا ہے ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہو جاتے ہیں, لیکن آج تک آپ نے بھی نہیں سنا اور میں نے بھی نہیں سنا کہ کسی کو سزا ہوئی ہے. سزا ہوئی ہو اس کے اوپر بھی آئیں گے. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ معاملات جو ہیں عدالتی مختلف ہوتے جا رہے ہیں. صبح میں تو عدالتیں لگتی تھی, اب ذرا آپ سے بھی تجویز لی گئی ہے, تو وکلا برادری کیا کہتی ہے, رات کو کام کر لیں گے؟ جی بیسیکلی آپ سب سے پہلے تو ہمیں اس پراپوزیشن کو دیکھنا ہوگا کہ ایوننگ کورٹس کا معاملہ کیا ہے. ہم ایوننگ کورٹس کے خلاف ہیں. کیوں؟ لیکن امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ ایوننگ کورٹس کے اندر کامیاب کیا سکتا ہے. اچھا, ہم نے جو رائے دی ہے وہ ایوننگ کورٹس کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ ایوننگ کورٹس میں کون سے میٹر جانے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. ایوننگ کورٹس کے لیے سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ مین ان کے ججز انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. یہ مارننگ والے ججز سے کیری آن نہیں کروانا چاہیے. اس انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ پہ جب ججز انڈیپینڈنٹ لیں گے, ان کا سٹاف انڈیپینڈنٹ ہوگا, ان کا ریکارڈ کیپنگ انڈیپینڈنٹ ہوگا, ان کا سافٹ ویئر سسٹم A to Z اپنا انڈیپینڈنٹ چلے گا. لیکن امپورٹنٹ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, اس کا ایک سلوشن ضرور ہو سکتا ہے. وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پوری دنیا دیکھیں کہ جتنی پوری دنیا میں ایوننگ کورٹس ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے ایوننگ کورٹس کے اندر اگر آپ پیٹی میٹر لے جاتے ہیں. پیٹی میٹر مین فار ایگزامپل ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے آگے بچے ہیں, انہوں نے ڈیکلیریشن آف لیگل ہے, پیٹی میٹر ریلیٹس ٹو 10-15 days اور ڈسپیوٹڈ بھی نہیں ہے. جب ڈسپیوٹڈ ایشوز جائیں گے وہ سالو نہیں ہوں گے. یہ پیٹی میٹر فار ایگزامپل ایک فیمیل ہے, اس نے ڈیورس لینی ہے, یہ بھی ہارڈلی 15-20 دن کا کام ہے, وہ بھی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. تو یہ پیٹی میٹر ہیں جو ڈسپیوٹڈ نہیں ہیں, یہ شارٹ ٹائم میں حل ہو سکتے ہیں اور ود ان ڈیز سالو ہو سکتے ہیں. سچ ٹائپ آف میٹر میں ہم نے رائے دی ہے کہ اس کے لیے آپ صرف اونلی لمیٹڈ پرپز کے لیے, لمیٹڈ کیسز کے لیے, شارٹ کیسز کے لیے ایوننگ کورٹس بنائیں, وہ کامیاب ہوں گے. لیکن آپ جنرل کیسز کے لیے بنائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ برڈن آف ورک آلریڈی بہت زیادہ ہے. ایک وکیل جو صبح سے کام کر رہا ہے وہ شام تک کیری آن نہیں کر سکتا. ایک وکیل صاحب صبح کورٹ میں آئیں 8 بجے, 8 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک کام کروائیں گے, 7 بجے سے لے کے اگلے دن کی پریپریشن بھی کرنی ہے, کیسز بھی پریپیئر کرنے ہیں. دیٹس ناٹ پاسبل فار ہیومن بینگ کہ وہ اتنے صبح 8 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کام کریں. تو اس کے لیے ہم نے یہ سجیشن دی ہے کہ لمیٹڈ پرپز کے لیے, شارٹ کیسز کے لیے, جو کنٹیسٹڈ کیسز نہ ہوں ان کے لیے ایوننگ کورٹس لگا سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دو چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ وہ مارننگ والے کیسز لے آئیں گے تو یہ کامیاب نہیں ہوگی, اور زیادہ لنگر آن ہو یہ اور زیادہ لنگر آن. اس وجہ سے یہاں پہ اگر پیٹی میٹر لگے, فار ایگزامپل ایک جاب کر رہے ہیں جی نادرا میں, ان کا ایشو آ گیا کہ ڈیکلیریشن آف لیگل ہے, وہ ڈے ٹائم میں اویلیبل نہیں ہے, وہ شام ٹائم میں جائیں گے, اپنی فیملی کو لے جائیں گے, وہاں پہ ود ان 10 days وہ ڈیکلیریشن ہو جائے گی. تو یہ ایک ساتھ دیکھا جائے کہ پیٹی میٹر کے لیے یہ بہت بڑی سہولت بھی ہے, عوام کا فائدہ بھی ہے, اور اس میں ٹائم سیونگ بھی ہے. لیکن ساتھ ہم نے یہ بھی رائے دی ہے کہ ایوننگ کورس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا. فار ایگزامپل دور دراز ڈسٹرکٹ ہیں, تحصیلز ہیں, وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا ایشو آئے گا. وہاں پہ جس سائل نے جانا ہے, فار ایگزامپل بھکر میں آپ افتتاح کرتے ہیں اس ایوننگ کورٹ کا, بھکر کے اندر اس کلائنٹ جس نے وزٹ کرنا ہے, سائل نے کورٹ میں جانا ہے, اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن ہے, وہ کیسے جائے گا. ساتھ یہ ایشو آئے گا کہ اس کی سیفٹی سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے کہ رات کو اگر وہ ٹریول کر کے جائے گا اس کے ساتھ کوئی چوری ڈکیتی نہ ہو جائے, یا اس کو آنے جانے میں کتنے پرابلمز ہیں. یہ سب سے پہلے یہ پیرامیٹر ڈسکس کرنا چاہیے. یہ پرابلم پہلے سالو کر کے دین پیٹی میٹر کے لیے کریں گے تو پھر یہ کامیاب ماڈل ہو پائے گا. جس طرح ڈاکٹرز ہیں, باقی اب جعلی وکلا بھی ہیں جو کہ انہی کی obviously خراب کر رہے ہیں نا ساخت کو, تو اس کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں لیکن گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں, تو شاید اب ہو جائیں تو ہمیں نظر آئے. محمد اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عرفان صادق تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं। और लाहौर में आपको पता है कि मुख्तलिफ जो मनसूबा जात हैं उनका आगाज़ किया गया था। सबसे पहले तो आज हमने वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबे के ऊपर बात करनी है, क्योंकि उसके ऊपर भी तारीख पर तारीख दी जा रही है, तारीख पर तारीख ही दी जा रही है। और वो जो तारीख है ना, कभी भी हमारे सामने मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आई है कि उस तारीख के ऊपर जो वॉल्टन रोड वाला मनसूबा है ना वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि जो लास्ट उन्होंने तारीख दी थी ना वो भी गुजर चुकी है और वो मनसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जनाब ट्रैफिक रवानी हमवार करने और शहरियों को आगाही देने का एक मनसूबा था कि टीपा का शहर में नए साइन बोर्ड्स की जो तनसीब का मनसूबा है वो भी इल्तिवा का शिकार हो गया है कि बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर साइन बोर्ड्स की ज़रूरत है और वहाँ पर साइन बोर्ड्स नहीं है। उसको भी इन डिस्कशन लेकर आएंगे। और एक और टीपा से रिलेटेड ही खबर है कि जनाब जौहर टाउन में जो स्क्रैप स्टोर है, हज़ारों बोर्ड्स मलबे का ढेर बन चुके हैं और हमारे ख़जाने को उससे भी नुकसान पहुंच रहा है। तो टीपा क्या कर रहा है, ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है, उनका कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ। और ये मनसूबा जात कब मुकम्मल होंगे, पाए तकमील तक कब पहुँचेंगे। नए मनसूबा जात तो लेकर आए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनको कब पूरा किया जाएगा भाई? वो भी तो हमारे ही टैक्स के पैसों से चल रहे हैं ना, तो वो तो बोझ तो बढ़ता जा रहा है, तो उनको भी बर वक्त मुकम्मल कर लेना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन कल से रमज़ान शुरू हो जाएगा और आज से इनके बाकी मामला शुरू हो जाएंगे, तो ये जो मनसूबा जाता है ये तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हो पाएंगे। ख़ासतौर पर ये जो वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन वाला मनसूबा है कब से चलता आ रहा है और तारीख पे तारीख ही मिलती जा रही है इसके ऊपर। तो हमें देखें, वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन जो प्रोजेक्ट है नो डाउट शहर लाहौर के लिए बहुत अहम इस वक्त ज़रूरी मनसूबा बन चुका है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से 2023 से इस मनसूबे का आगाज़ हुआ और अभी तक ये मनसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार होता चला जा रहा है। लास्ट आपके प्रोग्राम में ही जब इनके प्रोजेक्ट मैनेजर टेलीफोन लाइन पर थे तो उनसे बार बार मैं और आप एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कब मुकम्मल करेंगे। वो कहते थे कि सर्विस रोड मुकम्मल हो गई है। हम फिर उनसे यही सवाल करते थे कि अच्छा तो फिर कब मुकम्मल करें, कोई डेडलाइन दे दें। तो उन्होंने डेडलाइन दी थी कि 20 फरवरी तक हम इस मंसूबे को मुकम्मल कर लेंगे। हमने उनको फिर ऑप्शन दिया था कि थोड़ी सी बढ़ा लें, आप 20 फरवरी तक मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसको मुकम्मल नहीं किया। तो आज 28 फरवरी हो गई। हम पूरी उम्मीद होते हैं कि ये चीज़ें मुकम्मल नहीं होंगी, और लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। हम असल में ग्राउंड रियलिटी देख रहे होते हैं ना कि 27 फरवरी को वज़ीर आला पंजाब ने डेडलाइन दी थी कि 27 फरवरी को इस मंसूबे का वो इफ्तिताह करेंगी। आज 1 मार्च हो गई, लेकिन अभी तक इस मंसूबे का जो तामीराती काम है वो मुकम्मल नहीं हो सका। जो वॉल्टन रोड पे इस वक्त बाकी मांदा काम है वो वही है जो हमने 13 और 14 फरवरी को आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया कि अभी तक जो सर्विस रोड है वो उसकी मुकम्मल नहीं हो सकी। जो यूटिलिटीज़ हैं जिसमें बिजली के पोल हैं, बिजली की तारें हैं, सुई गैस की यूटिलिटीज़ हैं, पीटीसीएल की यूटिलिटीज़ हैं और दीगर यूटिलिटीज़ जो ज़ेरे ज़मीन वहाँ पर पहले से मौजूद थी, उनकी जो शिफ्टिंग का काम है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। हॉर्टिकल्चर का काम नहीं हो सका। वॉल्टन रोड 1 बिलियन से ज़ायद का प्रोजेक्ट है जिसमें 1 करोड़ रुपए सिर्फ हॉर्टिकल्चर पर लगाए जाने थे, वो अभी तक नहीं लगाए गए। ब्यूटिफिकेशन का काम मुसलसल पेंडिंग होता चला जा रहा है। तो इस तरह वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस देखी जाए तो आज तक जितनी भी डेडलाइन दी गई इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए वो डेड हो गई, वो तमाम डेडलाइन डेड हो गई। बड़ा अच्छा जुमला बोल दिया आपने। तो ये कोई भी हदफ सीबीडी अथॉरिटी वो पूरा नहीं कर सकी। अब सिर्फ सीबीडी इंतज़ामिया जिसको इस चीज़ का इल्म भी है कि वॉल्टन रोड नवाज शरीफ कॉलोनी और मुल्हिका जो आबादियों के लोग हैं वो किस कसम पुरसी में ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं।
آپ نے 2 سالوں سے ان رہائشیوں کا جو وہاں پہ کاروبار چلا رہے ہیں کاروبار ڈیڈ کر کے رکھ دیا ہے. اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی کس طرح سر انجام دیں گے؟ تو لوگوں کے لیے کس قدر مسائل ہیں. وہاں پر رہنے والی جو 12 سے 13 لاکھ آبادی ہے جو کہ والٹن روڈ سے بالواسطہ اور بلا واسطہ منسلک ہے، وہ کس طرح اپنے گھروں کو جائیں گے؟ ان کے گھروں کا سیوریج سسٹم آج تک بہتر نہیں آپ کر سکے. وہاں پہ جو واٹر سپلائی ہے وہ گندا پانی لوگوں کے گھروں میں آ رہا ہے صرف اس والٹن روڈ کی وجہ سے. تو روزانہ کی بنیاد پہ اپنی پرفارمنس کی ویڈیوز جاری کرنے کی بجائے عملی طور پر کام کر کے دکھائیں کہ والٹن ویڈیوز میں کیا دکھاتے ہیں؟ کام کر رہے ہیں. وہ دکھاتے ہیں کہ ایک فلانے صاحب آئے، انہوں نے بھی دورہ کر لیا، انہوں نے بھی بہت تعریف کی. اس کے بعد ایک اور فلانے صاحب آئے، انہوں نے بھی آ کے دیکھا کہ والٹن روڈ اتنا خوبصورت بنا دیا ہے. چلیں جی وہ سارے دورے کر کے چلے جاتے ہیں. 3D گلاسز تو نہیں وہ افسران لگا کے آتے ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے واہ واہ کیا بات ہے، کیا منصوبہ بنا دیے انہوں نے. اصل میں منیبہ جو CBD پنجاب والے ہیں نا وہ ان آفیسرز کو اور ان ارباب اختیار کو لے کر ہی وہاں پر جاتے ہیں جہاں پہ سڑکیں بنی ہوتی ہیں. تو جہاں پہ یہ سارے مسائل موجود ہیں ان کی تو نشاندہی وہ کرواتے ہی نہیں ہیں. تو والٹن روڈ دیکھیں فیروز پور روڈ کو ڈیفینس سے اور اس کے بعد گلبرگ سے ملانے والی یہ مرکزی شاہراہ ہے. اس میں اس قدر ڈیلے ناقابل قبول ہے. اس کے اوپر چیف منسٹر کی طرف سے CBD پنجاب انتظامیہ کی سرزنش بھی کی گئی لیکن اب وہ سرزنش بھی کسی کام نہ آئی. مسلسل اس معاملے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جس طرح آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ کل سے رمضان المبارک انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا تو پھر ان کے پاس کتنا اچھا بہانہ آ جائے گا کہ دیکھیں جی رمضان چل رہا ہے. پہلے وہ کہیں گے اچھی باتیں کریں، پھر وہ کہیں گے لیبر نہیں مل رہی، اب پھر اور جسٹیفیکیشن آ جائے گی، عید آ جائے گی، پھر عید کی چھٹیاں آ جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک بھی یہ پورا اسی چکر میں گزار دیں کہ رمضان المبارک یہ بابرکت مہینہ کسی بھی طور پہ آپ کو کام کرنے سے نہیں روکتا. میں نے اور آپ نے انشاءاللہ کام کل سے ہم نے آنا ہے اپنے کام پہ، انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے. تو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس ڈیوٹی پر تفویض کیا ہم تو وہ کریں گے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو رسپانسبلٹیز دی ہے ان کو بھی کریں. رمضان المبارک کا بہانہ کم از کم نہ بنائیں، چھٹیوں کا بہانہ نہ بنائیں. کبھی سموک کا بہانہ بنا کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ منصوبہ ڈیلے ہو گیا. او بھائی اس سموک کی وجہ سے آپ نے اپنے یہ تعمیراتی کام کتنے دن کے لیے بند کیے تھے؟ 5, 10, 15 دن کے لیے. تو کیا وہ 15 دن کام بند ہونے کی وجہ سے منصوبے میں مہینوں کا ڈیلے آ جاتا ہے؟ تو خدارہ بیوقوف نہ بنائیں اور کام پہ توجہ دیں. لیکن آگے تو زین پھر جیسے جیسے یہ گزرے گا، ٹائم گزرے گا، عید کے بعد اگر یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آگے گرمیاں آ جائیں گی، پھر اس کے بعد دوبارہ سے مانسون کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ گرمیوں میں معمول سے زیادہ بارشیں برسیں گی اور پھر یہ ڈیلے ہوتا جائے گا. میں جو اس کو فورسی کر رہا ہوں جس طرح چیف منسٹر آفس اس معاملے کے اوپر ایکشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہ سرزنش کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخر میں یا عید کے بعد والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ مکمل کر کے اس کو مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. کہ اگر زین کہہ رہے ہیں کہ وہ فورسی کر رہے ہیں کہ مکمل ہو جائے گا تو اٹ مینس کہ ہو جائے گا. دیکھیں جب 2023 میں اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا تو مجھے یاد ہے اسی طرح ہم اس چیز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے تو تب آپ نے میرے لیے بڑے پیارے الفاظ بولے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اگر زین کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 مہینے میں مکمل نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. تو آئی ایم تھینکفل کہ آپ میرے لیے یہ جذبات رکھتی ہیں. تو اس کو حتمی نہ بات سمجھیے گا، جو اس وقت سپیڈ وہاں پہ چل رہی ہے میں اس کو دیکھ کے اندازہ یہ لگا رہا ہوں. اگر دیکھیں چیف منسٹر آفس کی اگر اس پر نظر پڑ گئی ہے نا تو اٹ مینس کہ یہ ہو جائے گا. وہ اس طرح نظر پڑ گئی کہ دیکھیں چیف منسٹر آفس نے کہا کہ ہم 23 فروری سے لے کے 27 فروری تک اس منصوبے کا افتتاح کریں گے. تو انہوں نے چیف منسٹر آفس کی جو یہ ہدایت تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی سرزنش ہوئی ہے. اور ویسے یہ سرزنش ان کی ہونی بھی چاہیے تھی. والٹن روڈ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ یہ ایک پیچیدہ منصوبہ تھا، اس میں سیوریج واٹر سپلائی کا سسٹم اپ گریڈ کرنا تھا، نئی سڑک بنانی تھی، ایکسٹینشن تھی، بیوٹیفیکیشن تھی، واک ویز تھے، ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود یہ اتنا بھی پیچیدہ نہیں تھا کہ آپ اس کو اتنا ڈیلے کر دیں کہ 2023 سے شروع ہوا ہے اور دوسرا سال شروع ہو گیا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو مکمل کر لیا جائے. چلیے یہ تو ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ
یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو اس کی برکت سے ہی یہ جو منصوبہ ہے یہ مکمل ہو جائے. اچھا دوسرا ٹیپا کے والے سے کچھ بات کر لیں زین. یہ جو اسکریپ کا معاملہ ہے کہ سڑکوں پر بکھرا ہوا یا پھر جو سٹورز میں پڑا ہوا ہے پچھلے کتنے سالوں سے اس کو بیچا نہیں جا رہا, یہ تو خزانے پر بھی بوجھ پڑ رہا ہے. حالانکہ یہ خزانے میں انکلوڈ ہونا چاہیے تھا نا, وہ بیچ کے جو پیسہ آ رہا ہے, یہ تو بوجھ پہ بوجھ ڈالی جا رہے ہیں ہمارے اوپر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف جو پنجاب حکومت ہے وہ یہ کیمپین کر رہے ہیں اور اداروں کو اس جانب ان کی توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ریونیو ہے اس کو جنریٹ کیا جائے تاکہ جو ادارے ہیں وہ خود مختار ہوں. لیکن دوسری طرف بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی کہ یہ جو سکریپ ہے اس کو نیلام کر کے یہ خزانے کا حصہ بننا چاہیے, بلکہ یہ تو اس وقت خزانے اور ادارے کے اوپر بوجھ بن چکا ہے. سائن بورڈ کی افادیت یہ ہے کہ یہ جو نئی بائیکر لین بنی ہے اس میں جو انہوں نے ڈیوائڈر لگایا ہوا ہے وہ جو اس کے اوپر بھی نہیں ہے سائن بورڈ, اور اس وجہ سے لوگوں کی ٹکر بھی ہو جاتی ہے, گاڑیاں بھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ سائن بورڈ لگائیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بائیکر لین ہے, ہم نے یہاں سے بائکس لے کر جانی ہے, اور گاڑیوں والوں کو بھی انفارمیشن ہو جائے گی. دیکھیں آپ نے بہت اچھی اگزامپل کے ساتھ نا یہ سائن بورڈ کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائن بورڈ خواہ کسی بندے کو اس کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ایز اے کوشن کے طور پر تو یوز ہو رہا ہوتا ہے. لیتا ہے نا, ہاں نظر سے تو گزر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف سائن بورڈ ہی لگے ہوتے تو آپ کو یہ بائیکر لین اس طرح بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بائیکر لین جہاں پر لوگوں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں بتاتا ہے وہیں پر آگاہی بھی دیتا ہے. رات کو میں کینال روڈ پہ ٹریول کر رہا تھا تو اگر ٹھوکر نیاز بے کی طرف جائیں تو جناح ہاسپٹل کا انڈر پاس کراس کر کے 1 2 3 نہیں بلکہ 8 گاڑیوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا. یہ کینال روڈ پہ اکثر اس طرح کے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں, یہ معمول کی بات ہے. تو خبر کی تلاش میں نے بھی اپنی گاڑی سائڈ پہ لگائی اور جاننا چاہا کہ کیوں ایسے. اب اس مقام پر جیسے ہی جناح ہاسپٹل کے انڈر پاس سے نکلیں اور کینال روڈ کی طرف جائیں تو وہاں پہ سڑک کی جیومیٹری ٹھیک نہیں ہے, سائن بورڈ نصب نہیں تھا کہ یہاں سے رائٹ ہونا ہے, تو الٹیمیٹلی سب سے آگے والی گاڑی نے بریک لگا دی. اس گاڑی کی بریک لگانے کی وجہ سے پیچھے سے 7 گاڑیاں ہٹ ہوئیں, جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا, اور سب سے بڑا اخلاقی نقصان ہوا کہ ہم کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. یہ 654 سائن بورڈ آپ $1.62 بلین کی اورنج ٹرین بنا دیتے ہیں, 600 ارب روپے کی اگلی بلو لائن پرپوز کر دیتے ہیں. جی آپ لاکھوں روپے کے سائن بورڈ نہیں لگاتے. آپ کے پروگرام میں بارہا اس بات کے اوپر ڈسکس ہو چکی ہے کہ جو شہر کا اس ملک کا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کریں. ہم بالکل اس چیز کے خلاف نہیں ہیں کہ آپ 600 ارب لگائیں, ہماری طرف سے 6000 ارب لگائیں. اس شہر میں رہنے والے, اس ملک میں رہنے والے جو باشندے ہیں, جو لوگ ہیں, ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ فنڈز لازمی خرچ کریں. لیکن جن کے اوپر آپ آلریڈی اتنے 1000 بلین لگا چکے ہیں, کیا ان کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کے ساتھ یہ حال کیا جائے گا؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اوپر بھی توجہ دی جائے. ریسنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے لاہور میں ٹرانسپورٹ کا جدید سسٹم بنانے کی منظوری دے دی گئی. ایک سی ایم آفس نے خبر بھی جنریٹ کی کہ بلو لائن ہم لے کر آ رہے ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہوگی. اس کے علاوہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 12,000 الیکٹرک بسوں کا اعلان کر دیا گیا. ساری بسیں لازمی چلائیں, سارے ٹرانسپورٹ سسٹم لازمی لے کر آئیں, ہاسپٹل ضرور بنائیں, لیکن جو آپ نے پہلے سے بنا چکے ہیں, جو آپ کے چچا بنا چکے ہیں یا جو آپ کے دیگر سیاسی ہواری بنا چکے ہیں, اس کے اوپر بھی تو توجہ دیں. کینال روڈ جو کہ لاہور کا سب سے بڑا سگنل فری کوریڈور ہے, کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ وہاں پر ٹریفک جام نہ ہو اور یہاں پر ٹریفک نہ جام ہو. ایک صرف جیل روڈ انڈر پاس ہے جو کہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ بنایا گیا ہے, باقی تمام رائٹ سائڈ پہ. آپ نے آج تک اس کو ٹھیک نہیں کیا. اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا تو خدارہ یہ جو 654 سائن بورڈ نہیں لگے ہوئے, یہی 4-5 ادھر لگا دے تاکہ لوگوں کو اندازہ تو ہو جائے کہ ہم نے اس طرف ٹرن لینا ہے. روزانہ ایوریج, میں ایک دن ریسکیو کے آفس میں بیٹھا ہوا تو یہ ڈیٹا لے رہا تھا, روزانہ کی بنیاد پر وہ بتاتے ہیں کہ کینال روڈ پر 2 سے 3 ایکسیڈنٹ کا ہونا معمول ہے. کیا پاکستان میں, کیا لاہور میں انسانی زندگی اتنی ہی سستی ہو چکی ہے
کہ جہاں پر مرضی جا کے ایکسیڈنٹ کر کے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, کوئی کسی جگہ پہ فریکچر ہو جاتا ہے, کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, کیا اتنی جان سستی ہوگی ہے جناب. یہ معاملات جو ہیں جلد از جلد حل ہو جائیں, والٹن روڈ والا منصوبہ بھی جلدی جلدی جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے تاکہ وہاں پر جو لوگ اذیت کا شکار ہیں وہ ریلیف انہیں پہنچایا جا سکے, اور ساتھ یہ جو ٹیپا کے معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں. زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہے. زین, تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی رمضان ٹرانسمیشن میں. اللہ حافظ.